ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الانبیاء کا یہ چھٹا رکوع چل رہا ہے، جس کی کچھ آیات گزر چکی ہیں اور آیات نمبر 83 کے بعد سے چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. ذکر چل رہا تھا اللہ رب العزت کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا اور پیغمبروں کا، کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو علم و حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور ان کی جو دعوت تھی، ان کا جو پیغام تھا وہ بالکل کھلا تھا اور واضح تھا. جو لوگ ان کی باتوں کو مانتے رہے، تسلیم کرتے رہے، وہ کامیاب ہوئے، اور جو ان کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کر رہے ہیں، وہ ناکام و نامراد ہونے والے ہیں. آگے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اگلی آیت میں ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذو الکفل، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو دیکھو، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان تمام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوا کرتا تھا. حضرت اسماعیل اور ادریس علیہ السلام دونوں نبی ہیں. ان کے بارے میں ساری امت کا اتفاق ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی نبی تھے. قرآن کریم نے بھی ان دونوں بزرگوں کا تذکرہ جو ہے وہ نبی کے طور پر کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی و رسول تھے. اس کے علاوہ جو تیسری شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے ذو الکفل کا، ان کے بارے میں آراء مختلف ہیں. جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے، جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ نیک صالح اللہ کے بندے تھے، اور ان کو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے. حضرت یسع علیہ السلام نبی ہیں. ان کے خادموں میں، ان کے خدام میں، یا کہیے کہ ان کے مریدین اور متوسلین میں ذو الکفل نامی ایک شخص تھے جو بڑے مجاہدے کیا کرتے تھے، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور حرام سے بچا کرتے تھے. ساری زندگی جو ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اور جو ہے نامحرموں پر نگاہ ڈالنے سے بچا کرتے تھے. اتنے عابد و زاہد وہ شخص تھے، تو ان کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کیا کرتے تھے. وہ تھے ذو الکفل. یہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی نہیں تھے. قرآن کریم میں جو ہے وہ یہ لفظ آیا ہے ذو الکفل، ایک جگہ آیا ہے اور ایک جگہ الکفل کے نام سے آیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں. یہ الگ شخصیت ہیں، وہ الگ شخصیت ہیں. الکفل جہاں پر جن کا نام ذکر کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ملتی ہے. ان کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ واقعہ جو ہے سناتے ہوئے سنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو
بڑا ظالم و جابر اور بڑا گناہگار تھا. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو نہ کرتا ہو, وہ کسی گناہ سے بچتا نہیں تھا. ایک روز ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے کچھ رقم کا مطالبہ کیا. تو اس نے جو ہے وہ 70,000 دینار جو گنی ہوا کرتی تھی سونے کے سکے چلتے تھے گنی, اس پر اس سے معاہدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ میں رات گزاروں گا. جب ان دونوں نے تیاریاں کر لی مکمل, اور اس الکفل نامی شخص نے مکمل تیاری کر لی اور اس عورت کے بغل میں بالکل بیٹھ گیا, وہ عورت رونے لگی. تو اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے, تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے تم پر کوئی زیادتی کی ہے؟ میں نے زبردستی کی ہے؟ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں, میں اپنی خواہش تم سے پورا کرنا چاہتا ہوں, اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ گناہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہے, میرے ساتھ یہ پہلا موقع ہے, لیکن میں بڑی مجبور اور لاچار ہوں, میرے پاس پیسے نہیں تھے جس سے میں اپنی زندگی گزر بسر کر سکوں, اس لیے میں اس گناہ پر اپنے آپ کو میں نے آمادہ کر لیا ہے, ورنہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتی ہوں. اسی صورت کے اندر وہ شخص الکفل جس کا نام ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا, اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور یہ کہا کہ یہ جو رقم ہے, جو گنیاں ہیں, یہ بھی تمہاری, اور آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. اس شخص نے یہ توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد جب وہ رات کو سویا تو پھر وہ اٹھا نہیں, بلکہ اس کا انتقال ہو گیا. صبح سویرے لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کی الکفل کی مغفرت فرما دی ہے. یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے, اور کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا. ابن ماجہ کی روایت ہے, جو صحیح مسلم, صحیح بخاری وغیرہ جو کتابیں ہیں احادیث کی, ان میں تو یہ واقعہ نہیں ملتا ہے, لیکن ابن ماجہ میں یا غالباً مسند احمد میں یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ الکفل الگ ہے, اور جو ذوالکفل یہاں پر جس شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ الگ ہیں. دونوں جو ہے یہ شخصیات الگ الگ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کل من الصابرین, ہمارے سب کے سب بندے صبر کرنے والے تھے. ان پر اگر کوئی ابتلا ہوئی, کوئی آزمائش ہوئی, انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا, ہمارے حکم کو اولین درجے میں رکھا. اس کے بعد جو ان کی خواہشات تھی, جو ان کی مرضیات تھی, ان کو پس پشت ان لوگوں نے ڈال دیا. وادخلناہم فی رحمتنا, ہم نے ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل فرما لیا. انہم من الصالحین, یہ تمام کے تمام نیک صالح بندے تھے ہمارے. نیک صالح بندوں کے ساتھ جو ہم انجام کرنے والے ہیں, ان کو جو انعام اور احسان کا معاملہ ہم کریں گے, اس زمرے میں ہم نے ان لوگوں کو داخل اور شامل کر لیا ہے. آج کے درس کے اندر ان 4 شخصیات کا ذکر آیا ہے, جن میں 3 نبی ہیں, اور ذوالکفل جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں, بلکہ الگ شخصیت ہے جو اللہ کی نگاہ میں نیک اور برگزیدہ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 86 کے بعد سے اگلا درس انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.